السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، جس ذات نے اس جہان کو بنایا ہے اور انسان کو بنایا ہے، اللہ نے اسے پہلی پہچان جو دی ہے وہ ایک ہی پہچان ہے کہ ہر انسان آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا کی اولاد ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کو مالک نے 4 چیزوں سے بنایا ہے: آگ، ہوا، پانی اور مٹی، اس سے خمیر اٹھایا ہے۔ کلکم من آدم و آدم من تراب، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر۔ میرے محبوب کا جو الوداعی خطبہ تھا، اور وہ خطبہ جسے لگ بھگ 1.5 لاکھ اصحاب کی موجودگی میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، جس پہچان سے کوئی بھاگ نہیں سکتا کہ ہم سب آدمی ہیں اور آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور حوا کے بیٹے اور بیٹی ہیں۔ باقی جتنی بھی ذات پات کی تقسیم ہے، ہجرتوں کی تقسیم ہے، لوکل ہونے کی تقسیم ہے، یہ وقتی پہچان ہے۔ کون سید ہے، کون چودھری ہے، کون رانا ہے، کون لینڈ لارڈ ہے، کون غریب ہے، کون کمی ہے، کون نواب ہے، یہ تیری میری تقسیمات ہیں صرف وقتی پہچان کے لیے۔ اصل پہچان یہ ہے کہ آپ اور میں آدمی ہیں اور ابو البشریت جناب آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ ہم سب کے اوپر 4 چیزیں ایک جیسی ہیں، 2 لازمی ہیں، 2 اختیاری ہیں۔ میں بالخصوص توجہ دلانا چاہوں گا، میرے جو بیٹے اور بیٹیاں پیپر دے رہے ہیں، اس دفعہ ڈیٹ شیٹ آئی ہے، اس میں لازمی مضامین کا انہیں پیپر نہیں دینا پڑا، اختیاری مضامین۔ کیوں؟ کہ لازمی تو سب کے لیے لازمی ہیں، برابر ہیں۔ اختیار جو ہوتا ہے وہ اپنی پسند سے کیا جاتا ہے، اور جو چیز پسند سے چنی جائے اس پہ توجہ کا زیادہ حق ہوتا ہے۔ دو چیزیں لازمی ہیں، 2 اختیاری ہیں، انہی پہ ہماری آج بات ہوگی انشاءاللہ۔ جہاں آپ کو یہ سمجھ آئے کہ بات مناسب نہیں ہے، اسی پنڈال میں چھوڑ کے چلے جائیے گا۔ اگر یہ بات دل کو لگے کہ بات اجتماعی ہے، انسانی ہے، بشری ہے، پوری آدمیت کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے، کائنات کے ہر فرد کے لیے، عورت مرد کے لیے،
کلمہ گو ہو تو اس کے لیے بھی، کسی نے کلمہ نہیں پڑھا تو اس کے لیے بھی یہ برابر ہے۔ بھائیو، ان میں پہلی چیز ہے کہ ہم کسی نہ کسی کے گھر پیدا ہوتے ہیں، وہ گھر ذاتی ہو، کروڑوں کا ہو، وہ بہت بڑا ولا ہو یا کوٹھی ہو، یا پھر وہ بنگلہ ہو یا کرائے کا مکان ہو یا چھوٹی سی فقیر کی کلی ہو، ہوتا وہ گھر ہی ہے۔ وہ جنگل میں 4 لکڑیوں کو ملا کے بھی کیوں نہیں جوڑا گیا ہو، جھونپڑی کیوں نہیں ہو، ہم کسی کے گھر پیدا ہوتے ہیں۔ اور جب تعارف ہوتا ہے، پوچھا جاتا ہے، تو آپ اور میں ایک تعارف کرواتے ہیں۔ مجھ سے لوگ جب ملتے ہیں پوچھتے ہیں کہ کہاں رہتے ہیں، تو میں فیصل آباد بولتا ہوں، آپ میاں چنو بولتے ہیں۔ مزید تعارف کروانا ہو باہر کی دنیا میں جا کے، لاہور پہنچے ہیں تو آپ کہیں گے ہم خانے وال کے ہیں۔ آپ بیرون ملک چلے جاتے ہیں، پہلے آئیے آپ سندھ چلے گئے ہیں، کوئی پوچھے گا تو آپ کہیں گے ہم پنجاب کے ہیں۔ بیرون ملک چلے گئے، کوئی پوچھے گا تو آپ کہیں گے ہم پاکستانی ہیں۔ یورپ چلے گئے تو آپ کہیں گے ہم ایشینز ہیں، ایشیا میں رہتے ہیں۔ تو یہ جو تعارف میں ہم وسعت لے کے آتے ہیں، ہمارا دل بڑا کرنے کی مشق ہے اور ریہرسل ہے کہ محدود مت سوچیے۔ چین و عرب ہمارا ہے، ہندوستان ہمارا، پوری دنیا ہماری ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم اس دنیا کے باسی ہیں، لیکن کہیں کہیں ہمارے دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ تنگ کیا ہو جاتے ہیں؟ جب ہم نے کبڈی کا میچ کھیلنا ہو، ساتھ والے گاؤں کا ہے، میرے گاؤں کا ہے، تو میں فطرتی اپنے گاؤں کو سپورٹ کرتا ہوں کہ ہم 19 کے ہیں۔ ایسے ہی یہ دوسرے گاؤں کا ہے۔ میرے بھائی، دین ایک ایسی چیز ہے، مسئلہ ہر گھر کا ہے، ہر انسان کو کسی گھر میں پیدا ہونا ہے، لیکن وسعت کیا سکھائی دنیا داری میں؟ یہ جو میں نے مثالیں دی ہیں، آپ سے کلوز کر کے اگر پوچھا جائے تو آپ یہ کہیں گے کہ ہم خانے وال کے ہیں، ضلع تحصیل میاں چنو ہے، گاؤں 19 اگوانا ہے۔ یہاں آ کے آپ سے پوچھا جائے گا کہ گلی بازار کون سا ہے، گلی بازار میں سے گھر کون سا ہے؟ اور اللہ کا شکر کریں، ابھی بھی دیہاتوں میں پہچان ہے کہ گھر کے نمبر نہیں ہوتے، گھروں کے نمبر نہیں ہوتے، بلکہ بزرگوں کی پہچان کے ساتھ پہچانے جاتے ہیں۔ فلانیاں دا گھر ہے، فلانیاں دا منڈا ہے۔ شہروں میں اب آپ دیکھتے ہیں گلیوں کے بھی نمبر، مکانوں کے بھی نمبر۔ تو اس پہچان کو معمولی مت سمجھیں۔ آپ کی کوئی قوم، کوئی برادری، کوئی مسلک ہے، ہر بندے کو اس گھر سے تعلق پڑے گا۔ اگر آپ نے یہ رشتے چلائے دنیا کی مرضی سے تو ٹوٹ بھی سکتے ہیں، بکھر بھی سکتے ہیں۔ اگر اسے چلائے رحمان کی مرضی سے تو یہ ٹوٹے ہوئے بھی جڑ جائیں گے۔ اور یہ میرے مسلک کی پہچان ہے کہ جب یہ دعوت دیتا ہے تو ہر گھر کو اپنا گھر سمجھ کے بات کرتا ہے، ہر گھر کو، دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے۔ یہ کسی بھی گھر کے بارے میں منفی سوچ رکھ کے اپنی دعوت کو چلاتا ہی نہیں۔ اس کی میں ایک مثال دینا چاہوں گا۔ گھر جڑتے ہیں میاں بیوی سے، نکاح سے پہلا یونٹ بنتا ہے۔ ہر گھر میں ایک شوہر ایک بیوی ہے، اللہ دونوں کو سلامت رکھے، کسی کو موت نہ آئے، بیماری نہ آئے۔ اگر یہ چیزیں آنی بھی ہیں تو اللہ تعالی
आजमाइश का बायस नहीं बनाया। सारी दुनिया मिलके जो मर्जी अकीदा रखे, मैंने अपने किताब सुन्नत पे मबनी इस मसलक के एक एक फर्द, औरत और मर्द, बड़े से लेके छोटे, कारी से लेके हाफिज, हाफिज से लेके इमाम, इमाम से लेके खतीब, दाई और मुबल्लिग से लेके एक ही तरबियत की है। किसी भी मसलक का बंदा दिन को आए या रात को आए, उसके घर में फड्डा पड़ गया हो, तलाक हो गई हो, लड़ पड़े हों, घरेलू मसाइल बन गए हों, दुनिया ने तो उसूल बनाया है ना कि दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे घर से रास्ता बना लिया। मियां बीवी में कलैश हो ही जाता है, लड़ाइयां हो जाती हैं। अब अपनी ही मस्जिद, अपने ही इलाके के लोग जिनको मेहरबान समझ के दुनिया जाती है, वो बड़ी मोहब्बतों के साथ बिठाते भी हैं, पानी भी पिलाते हैं, इज्जत भी करते हैं। लेकिन जब आप पूछते हैं कि मैं 3 मरतबा अपने घर को तलाक कह बैठा हूं, तो उनका एक ही जवाब होता है कि हलाला होगा। अपना मसलक है, वही बयान होगा जो पढ़ा है। लेकिन कभी मुझे भी पहचान, लाखों दुनिया दुश्मनियां बना के बैठी हो, मुखालफतें की हूं, FIR कटवाई हूं, दंगा फसाद किया हो, सारी जिंदगी गालियां दी हूं, पूरी दुनिया में मेरे किसी मदरसे में, किसी मस्जिद में, किसी इदारे में, किसी फतवा सेंटर में तू जानता है या नहीं जानता, किसी वाकिफ को लेके आजा या अकेले आजा, अपना मसला बयान कर। हमारे पास भी खतीब नौजवान हैं, जिस्म रखते हैं, जान रखते हैं, ताकत रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं, मगर अल्लाह की कसम कभी भी वो तेरी इस लड़ाई के अंदर बीच में आके अपना किरदार गलत वाला अदा नहीं करेंगे। लाखों खामियां हो सकती हैं, मगर फतवा तेरे लिए यही होगा कि भाई ये तेरी बीवी है, तू इसका शौहर है। गुस्से में बंदा आ जाता है, तलाक 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 के जुमले बोले जाते हैं, कोई बात नहीं, किताब और सुन्नत के फैसले के मुताबिक ये एक ही है और तेरी बीवी है, तू रुजू करना चाहे रुजू कर ले। अगर मुआमला 90 दिन से ऊपर है, नया निकाह कर ले। सारी जिंदगी ढूंढ, ऐसी वफादार जमात तुझे नहीं मिलेगी जो कभी भी तेरी जिंदगी में तेरी और बीवी की इज्जत के दरमियान हायल नहीं होता। खतीब, कोई मुफ्ती, कोई कारी, जितना मर्जी बड़ा मुखालिफ आ जाए, अगर मेरा किरदार ये है, मेरी तरबियत ये है, मेरी तालीम ये है, इससे बढ़ के अमन वाला, इज्जत वाला, आबरू वाला तुझे कौन मिलेगा? जब तेरे अपने घर में यह कहा जा रहा हो कि भाई बेशक 1 रात या 2 रात, इज्जत तो एक पल के लिए भी नजर गलत उठाए तो बंदा डूब के जिंदा जमीन में गड़ जाता है। मैंने हमेशा अपने इस दावत की बुनियाद ये रखी है कि ये घर तेरा भी है, घर मेरा भी है। गलतियां सबसे होती हैं, तो किसी दूसरे के घर को गिराना नहीं चाहिए। इन गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, दुनिया का उसूल है। हम कहते हैं नहीं, जहां से ईंट गिर गई है उस ईंट को फिर से लगा दो, साथ दो, हौसला बांधो। तो भाइयों, इसी बुनियाद पे ये पहले लाजमी घर की दावत में 3 बातें याद रखें। इंशाअल्लाह कभी भी आपका घर टूटेगा नहीं, और अगर टूट भी गया है तो रब जोड़ देगा। कौन सी चीज? पहली चीज, अपने घर में किसी को बड़ा मानिए, किसी एक को, घर खूबसूरत चलेगा। मैं ये बात किसी वजह से कह रहा हूं, अगर आपके घर में कोई बड़ा बनने के काबिल नहीं तो कम अज कम अपने रब को बड़ा खुद समझें। खुतबा निकाह के अंदर जो पहली आयत पढ़ी जाती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकाती वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। आप शौहर हैं या बीवी हैं, आप ही अकेले हैं, आपकी बादशाहत है, ताकत आपके हाथ में है। उस अल्लाह को बड़ा समझ लें, अल्लाह से पूछ के चलें कि अल्लाह
تو نے مجھے شوہر دیا ہے بیوی سمجھے, اور بیوی کو یہ ذہن میں ہو کہ سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے, اور شوہر جتنا مرضی طاقتور ہو یہ سمجھے کہ سب سے بڑی ذات اور ہستی اللہ کی ہے. کچھ بھی غلط کرنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھے کہ میں اپنی طاقت کا استعمال کر کے اگر تھپڑ کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہوں اور وہ بچی کمزور ہے, اس کے پیچھے ماں باپ کمزور ہیں, اس کا خاندان کمزور ہے, کوئی نہیں مجھے پوچھے گا, اتنا تو ذہن میں رکھ کے قیامت کے دن حساب ہونا ہے. یہ یتیم تیرے ہاتھ آ گئی ہے, وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. کسی کو بڑا مان, پہلے نمبر پہ اللہ کو, اور دوسرے نمبر پہ ددیال اور ننیال, ان دونوں کو بڑا مانو, ان کے بڑوں کی عزت کرو, مسلک کوئی بھی ہو. سمجھ رہے ہیں؟ گھر گھر کی کہانی ہے, درد ہے, اجڑے جا رہے ہیں, گھر برباد ہو رہے ہیں, پہچان ختم ہوتی جا رہی ہے. آئیے پہچانیے. سب سے پہلے میں گھر میں آنے والی بیٹی کی طرف سے بات کرنا چاہتا ہوں, اور ہم اپنی تربیت میں یہ جملے رکھتے ہیں. آپ گاؤں میں ہیں, ایک درخت ایک جگہ اگا ہے, بڑا مزے میں ہے, مچ مارے آؤ نے, باہر آئیے, اس پہ پھول لگے ہوئے ہیں, اسے اٹھا کے کسی دوسری جگہ گاڑنا ہو, شفٹ کرنا ہو, نویں جگہ تے لاؤنا ہوئے, جہاں لگاتے ہیں لگانے کے بعد وہ ویسا ہی رہتا ہے یا تھوڑا بہت کملا جاتا ہے؟ کیوں پین ڈالے ہو؟ مرجھاتا ہے کہ نہیں؟ وہ پہلی جیسی باہر نہیں رہتی. اگر ہم اس کو نئی جگہ پہ لگا کے پانی دیتے ہیں, گرنے لگے تو نیچے کوئی سہارا یا سپورٹ دیتے ہیں. تو یہ جو بیٹی آئی ہے, کسی کے گھر 18 سال بہاریں دیکھی ہیں اس نے, 20 سال. تیرے گھر میں ماحول نیا آیا ہے, پہلے ہی دن اس سے وہ امیدیں نہ رکھ. اس کا سپورٹر بن, سپورٹ دے, حوصلہ دے, ہمت دے, مدد کر, تعاون کر, اچھے بول بول, پھر جا کر کے دیکھ یہ کل کو کتنا زبردست بنتا ہے. پنیری ایک جگہ سے اٹھا کے جب دوسری جگہ لگائی جاتی ہے تو وہ فصل سمجھ کے اگائی جاتی ہے, اور اس پہ محنت کی جاتی ہے. اگر اس پہ مکھی مچھر یا کوئی جانور آئیں تو سپرے کی جاتی ہے, نہ بڑھنے لگے تو کھاد دی جاتی ہے, سوکھنے لگے تو پانی دیا جاتا ہے. یہ تیرے گھر میں آنے والی جو کسی کی بیٹی ہے نا, یہ تیری فصل ہے, اور اس کے ماں باپ تیری اصل ہے. دنیا میں باپ سے بڑھ کے بھی اگر کسی کو عزت دینے کا حق بنتا ہے تو وہ سسر ہے, وہ سالے ہیں, وہ ساس ہے, جنہوں نے اپنی عزت اور جوانی تیرے ہاتھ دے دی ہے کہ ان سے اپنی نسل بنا. یہ سکا باپ کام نہیں کر سکتا, اپنی بیٹی نہیں دے سکتا, کیونکہ وہ رشتے میں محرم ہے, بہن ہے. یہ جو سسر ہے یہ تیرے مستقبل کا محسن ہے. اپنے سسرال کی قدر کر اور دل سے کر. اور جو بیٹے والے ہیں, میں ان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہماری تربیت یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے بیٹے کے سسرال کو مت گرائیے, وگرنہ تم خود گر جاؤ گے. اور بیٹی سے گزارش, جیسے تیرے بڑوں کی قدر تیرے شوہر پہ ضروری ہے, کیونکہ یہ ہر گھر کی ضرورت ہے, ایسے ہی جس گھر میں آئی ہے ذہن بنا لے کہ 18 سال 20 سال انہوں نے پالا ہے, اب وہ تجھے رکھ ہی نہیں سکتے تھے. دنیا کہنا شروع ہو گئی تھی انہوں کدوں بیانا جے. اب وہ تیرے ماں باپ نسبتاً ہیں, عملاً پریکٹیکلی تیری عزت, تیری آبرو, تیرا تعاون, تیری سپورٹ, تیرا حوصلہ, وہ یہ لڑکے کے ماں باپ ہیں. اس کے ددیال اور ننیال کے جتنے بڑے ہیں بیٹی, ان کو عزت دو, احترام کرو. یہی رب نے سکھایا ہے, اور یہی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. میں بڑوں کی طرف بعد میں آتا ہوں, پہلے چھوٹوں سے. تو بیٹی, جو تیرے شوہر کا ابو ہے نا, وہ اب تیرے ابو ہیں. اپنے ابو کے روپ میں دیکھ. بھوک لگتی ہے, شوگر کا مریض ہے, تو اس کا خیال رکھے گی تو سمجھ کے تیرے ماں باپ کا بھی خیال ہے. اگر وہ فوت بھی ہو گئے ہیں, نہیں ہے زندہ, تو قبر میں تو ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اپنے اس سسر کی
इस लड़के के चचे ताए, इसके नाना अब्बू, इसके मामू, इसकी खालाएं, इसकी बहनें, इसकी अम्मी, यही असल तेरे रिश्तेदार हैं और यही तेरी नस्ल की पहचान है। इनको इज्जत दे, अगरचे वो इज्जत ना भी करवाना चाहते हूं फिर भी दीजिए। ये आप करके देखें। हर घर में खुशी ना हो तो मुझे कहिएगा। ये लाजमी मज़ामीन है, लाजमी सब्जेक्ट है, हर एक को मिलना है। अब आइए बड़ों की तरफ। सुसर लड़की का हो या लड़के का हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन खब्बब इमराअतन अला ज़ौजिहा फलैसा मिन्ना। जो लड़के को रन मुरीद कह के लड़की के खिलाफ करे और लड़की अपने घर में जाके इस लड़के के बारे में लाई लग बोले और उसके बड़े और वडेरे इसको जो है जवाई की जगह कुत्ता बोले, समझ लीजिए कि आपने अपने घर हाथों से तोड़ दिए। छोटे होते हुए हमें गेम खेलते थे, पता नहीं अब देहातों में है कि नहीं। हम मट्टी से खेलते तो बैठे बैठे बच्चे जो थे घर बनाया करते थे, हाथों से ना घर बनाने छोटे छोटे, ये मेरा घर है, ये वो है, वो है। जब बन जाने तो किसी को गुस्सा आना, खड़ा होना, पहले पाँव मारना, शरारत करनी और कहना हत्था नाल बनाया सी ते पैरा नाल टाया ना। अब जितनी शादियों में रिश्तेदार जाते हैं ये घर बनाने ही जाते हैं। आपको रब ने बड़ा बनाया है, इन छोटों का लिहाज कीजिए, इनसे प्यार कीजिए, इनके बारे में कोई मनफी जुमला मत बोलिए, क्योंकि जब आप इनके बारे में मनफी जुमला बोलेंगे तो ये बच्चे हैं, कच्चे हैं, टूट सकते हैं। कच्चा गमला हो तोड़ा नहीं जाता संभाल के, और कच्च का गिलास हो तो ज्यादा संभाल के रखा जाता है। आईना टूट भी जाए तो बड़ी बात नहीं, दिल ना टूटे कि यह बिकता नहीं बाजारों में। जिस दिन बेटे का दिल टूट गया और जिस दिन बेटी या बहू का दिल टूट गया, समझिए आपकी कोठी भी गई, बंगला भी गया। कोई वजह बनती है कि ये शहर में जाके 2.5 मरले के टूटे फूटे मकान में किराए पे रह लेते हैं, अपने विरासती घर को जहां जिंदगी गुजरी होती है छोड़ देते हैं। फिर हम कहते हैं कि जी बच्चा जो है वो नाफरमान निकला है, बेटी नाफरमान निकली है। बेसिकली हमने रहम के रिश्तों को ना कदरा जो है वो किया होता है, बेकदरा किया होता है। अल्लाह के लिए ये सबक सीखें, छोटे बड़ों का अदब और एहतराम करें और बड़े छोटों से प्यार और मोहब्बत वाला मुआमला रखें। इंशाअल्लाह इस लाजमी सब्जेक्ट में आप पास होंगे, कभी नाकाम नहीं होंगे। और जो मैंने हदीस पढ़ी थी, तर्जुमा सुन लें। मेरे और आपके मुर्शिद आका सैयदी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने भी किसी की बीवी को उसके शौहर के खिलाफ किया, मन उमूम का सीगा, खब्बाबा खराब किया, मिजाज खिलाफ किया, जहन भरा, चुगली की, ब्रेन वॉशिंग की, उसका माइंड खराब किया, बीवी को शौहर के खिलाफ या शौहर को बीवी के खिलाफ, फलैसा मिन्ना, वो जिंदा है तो भी मेरी उम्मत में नहीं, वो मर के भी कब्र में आए तो मेरा नहीं है। वो नशर में उठ के आए, फलैसा मिन्ना, वो कौसर का जाम मांगने हौज़े कौसर पे प्यासा होके भी आए तो मेरा नहीं है। भाइयों, इस हदीस की वईद में वो कजन भी आते हैं जो लड़की को सारी जिंदगी जीने नहीं देते, कि जहां तेरा रिश्ता हुआ है थोड़ा सा उस पर कोई जुल्म ज्यादती हुई, लै सानू तू रद्दिया ना, हुण सारी जिंदगी साड़ियां झोलियां ही नहीं। या उसको अपनी खूबियां और दूसरे की बुराइयां, अगर बेटी को खराब कर रहा है शौहर के खिलाफ, वो सका बाप क्यों नहीं, सगा लड़की का भाई क्यों नहीं, उसकी बहन या उसकी मां क्यों नहीं, या अपने बेटे को खिलाफ कर रहा है और औरत को जो है वो उसका ज़हन, या औरत के खिलाफ शौहर का ज़हन, लड़के का बाप या मां या बहन या बेटा या बेटी या रिश्तेदार या कजन, कोई दोस्त, कारी, इमाम, खतीब, कोई महल्लेदार, कोई गली वाला अगर ये काम कर रहा है, वो इस घर का दुश्मन है और ये घरों के बगैर जिंदगी नहीं गुजरनी। अल्लाह के लिए ये शरीके के नाम पे दुश्मनियां ना चलाएं।
یہ چچے بھی اپنے ہیں، یہ تائے بھی اپنے ہیں، یہ ماموں بھی اپنے ہیں، یہ ہماری اصل ہیں بڑے. اصل جڑ ہوتی ہے، جڑ کاٹ دی جائے تو درخت قائم نہیں رہتا. اور یاد رکھیے کہ میاں بیوی جو ہوتے ہیں یہ فصل ہوتے ہیں، اور فصل کو کوئی نہیں اجاڑتا جب تک پھل نہیں ملتا. اور نسل جو ہوتی ہے یہ پھل ہوتے ہیں، پھل کچے بھی ہوں تو پیل ڈالی جاتی ہے، خراب کر کے اجاڑے نہیں جاتے. اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، آپ کی اصل بھی گئی، فصل بھی گئی اور نسل بھی گئی. کوئی بات بری لگی ہو، غلط لگی ہو تو انگلی اٹھا کے ایک دفعہ کہیے گا ضرور. یہ ہماری دعوت ہوتی ہے کہ اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، ہر رشتے کو اس کی عزت دیجئے، احترام دیجئے. کوئی کسی کا نہیں کھاتا، رب کا دیا کھاتا ہے. اگر میں کام کر رہا ہوں، بڑا بھائی ہوں، میرے 5 چھوٹے بھائی ہیں، 10 بہنیں کیوں نہیں، باپ میرے ساتھ بوڑھا ہے، اماں بوڑھی ہے، اگر وہ میرے کمائے ہوئے سے کھا رہے ہیں اور میری بیوی کہتی ہے کہ سارے تینوں ہی کھان ڈینا، تو تھوڑے دن انتظار کریں، یہ معاملہ اپنے بچوں میں آ جانا ہے. پھر بڑی کہے گی یہ بیوی پوت تو بڑا ہے، چھوٹیاں دا خیال رکھ. آج اگر یہ بڑا ہے اور یہ چھوٹوں کا خیال رکھ رہا ہے، بوڑھے ماں باپ کا خیال رکھ رہا ہے، تو یہ سرکل ہے، یہ عدلے کا بدلہ ہے. آج اس ہاتھ میں ہے، کل اس ہاتھ میں ہے. گول کسی ایک طرف ہونا ہے، یا بال اس ٹیم میں ہے یا اس میں ہے، یا اس ٹیم کے پاس ہے یا اس ٹیم کے پاس ہے. لیکن اگر اللہ نے تجھ کو دیا ہے تو دعا کیا کر اللہ دینے والا بنا. اینا دے کے سارے انو دواں، اللہ برکت دے، تانے نہیں. تو یہ گھروں کا لازمی سبجیکٹ ہے، اس کے اوپر کام کیجئے. میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت کریں. ددیال ننیال سسرال عزت کے رشتوں میں اگر کہیں دراڑ ہے تو اسے دور کریں. وخیرہم الذی یبدأ بالسلام. دونوں میں بہتر وہ ہے، اگر لڑائی ہوئی بھی ہے تو جو ہاتھ پہلے بڑھا لے، انا کو مٹا لے، وہ کامیاب ہے. دوسری چیز، دوسرا گھر ہے اختیاری، اور وہ ہے اللہ کا گھر، مسجدیں. سن رہے ہیں؟ آج میری بات صرف گھروں پہ ہے. وہ اللہ کا گھر ہے. خیر بقاء الارض، دنیا کا سب سے بہترین خوبصورت ترین خطہ وہ ہے جہاں رب کا گھر بن جائے، جہاں رب کا گھر بن جائے. اور اس بارے میں میں زیادہ تعریفاتی کلمے نہیں بولنا چاہ رہا، وقت کو مد نظر رکھ کے. مسجدوں کی فضیلتیں آپ بہت سنتے سمجھتے ہیں. من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. اگر کوئی بندہ مسجد بناتا ہے تو وہ اللہ کا گھر زمین پہ بنا رہا ہے، دراصل وہ اپنا گھر جنت میں بنا رہا ہے. یہ آپ نے علماء سے سنا ہے. بھائیو، میں ایک حقیقت سامنے رکھنے لگا ہوں، باقی اللہ بہتر جانتا ہے. مسجد پوری دنیا میں کوئی بھی ہو، ہم کہتے ہیں یہ فلاں مسلک کی ہے، فلاں کی ہے، فلاں کی ہے. قرآن کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں صرف اللہ کی ہوتی ہیں. مسجدیں کس کی ہوتی ہیں؟ مسجدیں اللہ کی ہیں، یہ اللہ کے گھر ہیں. اگر یہ اللہ کے گھر ہیں تو اس کے اوپر تیرا میرا دعویٰ نہیں بنتا. آپ نے دیکھا نہیں؟ اگر کوئی اپنا گھر بنا رہا ہے، اس کا دل کرے بیٹھک کہیں بنا لے، اپنا ڈرائنگ روم کہیں بنا لے، وہ اپنا بیڈ روم کہیں بنا لے، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کا اپنا نقشہ ہے. یہ گھر اللہ کا ہے. آپ اور میں کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ کردار سنیے. میں صرف اتنا کہتا ہوں، اتنا جانتا ہوں. آپ کے ہاتھ میں NOC ہے، آپ کے ہاتھ میں ایک سائن ہے، آپ کے ہاتھ میں ایک تعاون ہے، آپ کے ہاتھ میں 5-10 روپے ہیں، آپ کے پاس دولت ہے یا قوت ہے یا پیسہ ہے، عہدہ ہے یا رتبہ ہے یا زمین ہے. کسی بھی جگہ اللہ کے گھر کو بنتے ہوئے روکنے والا کردار مت ادا کرنا. مر جاؤ گے، تمہاری نسلیں بگڑ جائیں گی. یہ بات یاد رکھنا ہے. یہ ایسا جرم ہے جس کی سزا رب نسلوں تک دیتا ہے. رب کے گھر کو گرانے کے لیے ابرہ آیا تھا. میرے رب نے DNA ختم کر دیا. DNA سمجھتے ہو؟ DNA نسلوں کا نشان بھی رب مٹا دیتے ہیں. آپ کر کے دیکھیں بنتا کیا ہے.
کبھی بھی اللہ کی روئے زمین پہ مسجد بنا رہا ہو اللہ کے لیے، عبادت کے لیے، اس کے تعاون میں کردار ادا کرنا. اور میں نے ساری زندگی اپنی جماعت کو ایک ہی سبق سکھایا ہے، کسی بھی مسلک کی مسجد بن رہی ہو، دعا کیجئے، دعا دیجئے، ساتھ میں کچھ دے سکتے ہو تو دیجئے، تعاون کیجئے، حوصلہ دیجئے، داد دیجئے. کیونکہ ساری دنیا کا کفر اگر مخالفت کر رہا ہے تو مسجد کی کر رہا ہے، مسجد کی کر رہا ہے کہ مدرسہ ختم ہو جائے، مسجد ختم ہو جائے. اور اگر یہ مخالفت آپ نے اور میں نے شروع کر دی، جو رب نے کام کروانا ہے وہ ہو جانا ہے، وہ رکتا نہیں ہے. لیکن کردار لکھا جائے گا. ابراہیم علیہ السلام 86 سال بیٹا مانگتے رہے، آپ نے سنا ہے، مالک کی مرضیاں، دیا لیٹ دیا. پوری زندگی، اپنی زندگی میں ایک فرد بھی کلمہ پڑھ کے ساتھ اپنی برادری کا بندہ بھی کوئی نہیں ملا. اسی لیے قرآن میں اللہ نے کہا کہ ابراہیم اکیلے بھی تھے مگر ہم نے انہیں امت کا درجہ دے دیا. نمرود نے کہا کہ ان کا ڈی این اے ختم کر دیا جائے، یہ باتیں جو کرتا ہے نا ہمارے علاقے میں مناسب نہیں ہے. جو مخالفتیں ہوئی آپ نے سنی ہے. آخری فیصلہ ہوا کہ آگ لگا کے جلا دیا جائے. پورے علاقے کی لکڑیاں اکٹھی کر کے، بھانبڑ مچا کے، الاؤ جلا کے ابراہیم علیہ السلام کو جب ڈالا گیا، جس کے ہاتھ میں موت ہے، جس نے آگ میں جلانا رکھا ہے، اسی نے آگ کو کہہ دیا یہ ساڈا، یہ نو کچھ نہیں کہنا. لیکن وہاں دو لوگ کام کر رہے تھے. ایک کالی چڑیا جو تہجد کے ٹائم بولتی ہے، کال کڑیچی، یہ بعض روایات میں ہے کہ وہ ہدہد تھا، چونچ بھر کے پانی لاتا تھا، پانی پھینکتا تھا. دوسری طرف گرگٹ پھونکے مارتا تھا. کسی نے ہدہد سے پوچھا، چڑیا سے پوچھا کہ تیری چنجا نال بجھنی؟ کہن لگی نہیں، مینوں بھی پتا ہے نہیں بجھنی، لیکن جدوں وفاداراں تے یاراں چ تے چاہت والیاں چ نہ آئے گا، میرا نام تے آؤ. بھائی میری رشتہ دار تو نہیں ہے نا یہ چڑیا یا ہدہد یا آپ کی، لیکن آج ہم اس کا نام لے رہے ہیں. گرگٹ سے کسی نے پوچھا تیری پھونکیں؟ آگ تو پہلے ہی مچی ہے. کہندا نہیں یار، یار تے یاد کرن گے نا کہ میں پھوکا ماریاں سے. یاد رکھیے صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گرگٹ کی نسل، چھپکلی کی نسل، کوڑ کرلے دی نسل کتے بھی ملے دی سری نپ دو. ایک چوٹ میں مارو گے 100 نیکیاں ملیں گی. اقتلوا کل وزق. اور جب ہدہد کی باری آئی تو کہا اسے نہ مارنا، اسے کچھ نہ کہنا، یہ وفادار ہے، یہ یاروں کا یار ہے. تو آپ ہدہد بنیے گا کسی بھی جگہ، کسی خطے، کسی گاؤں میں. اگر آپ کے ایک سائن یا ایک دستخط سے اللہ کا گھر بنتا ہے، یہ دستخط تیری نسلوں تلک انشاءاللہ خیر اور بھلائی دیں گے. ساتھ دیجئے، دعا کیجئے، آگے بڑھیے. ہم نے زندگی میں یہ کردار رکھا ہے. آج تلک کوئی بندہ، میں اپنی ذات کے حوالے سے یہ گواہی دیتا، ایک شخص کہہ دے کہ میں نے اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کر کے کسی گاؤں، کسی خطے، کسی علاقے، کسی افسر، کسی ایم این اے، کسی ایم پی اے، کسی حکمران یا سیاستدان کو صرف ایک دفعہ کہو کہ یار اے انہاں دا کام نہیں ہون دینا ساڈے مخالف. یہی کہتا ہوں اللہ کا کام ہے، ہونے دیجیے. وہ نیتوں کا واقف ہے، پھل اس نے لگانا ہے. جہاں مسجد بن جاتی ہے کم از کم قرآن تو ہوگا نا. کوئی اللہ کے گھر میں آ کے قیام تو کرے گا، کوئی سجدہ تو کرے گا، کوئی جھکے گا تو صحیح. تیرا کیا جائے گا، تیرا کیا جائے گا. باقی رہ گئے یہ پھڈے کہ ہمارے لوگ کم ہو جائیں گے، دوسرے زیادہ ہو جائیں گے. یاد رکھیے میں نے کبھی یہ دعوت دی ہی نہیں لوگوں کو کہ وہابی ہو جاؤ. ساڈے کول تو پہلے نہیں سمجھ جاندے. اگر میں غلط ہوں، ساری دنیا بھی وہابی ہو جائے، میرا کیا فائدہ؟ اگر میں صحیح ہوں، سارے نہ بھی ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام کا کیا نقصان ہوا تھا؟ اکیلے توحید پرست تھے کہ نہیں؟ میرے بھائی، درخت جہاں لگتا ہے وہاں چھاؤں ہوتی ہے. جس گھر میں بیری ہوتی ہے وٹے تے ہوندے نا، باتیں تو ہوتی ہیں. جہاں کچھ خالص ہوتا ہے انگلیاں اٹھتی ہیں. میرے نبی سے بڑھ کے کوئی خالص و مخلص تھا؟ سچا تھا، جھوٹا کہا گیا. سب سے عقل مند تھا، دیوانہ مجنوں کہا گیا.
سب سے عزت والے تھے. مزمم بولا لوگوں نے، حالانکہ وہ مزمل تھے اور مدثر تھے. جادو کی مخالفت کی اور لوگوں نے انہی کو جادوگر کہا. کہنے کا کیا ہے، کہنے والے کا کیا جاتا ہے، سہنے والے کمال کرتے ہیں. اللہ کے لیے، اللہ کے گھروں کے لیے سہنا سیکھیے، برداشت سیکھیے، حوصلہ سیکھیے. نہ یہاں آپ نے رہنا یا میں نے رہنا، یہ اختیاری مضمون ہے. آپ کی مرضی کلیسے چلے جائیں، کسی کی مرضی وہ چرچ چلا جائے، کسی کی مرضی وہ مندر چلا جائے، کسی کی مرضی وہ گردوارے چلا جائے، لیکن تیرے رب نے تجھے کہا ہے کہ تو بندہ میرا ہے تو میرے در آ وسجد وقترب. اور پوری روح زمین میری ہے، جو جہاں نماز پڑھنا چاہے ٹائم ہو جائے روکنا مت. اور دعوت دیتا ہوں بڑے میٹھے پیار میں. پہلے گھر کی آپ نے دعوت دے کی، ہم نے کبھی کسی کا نہیں اجاڑا. دوسرے گھر کی بھی دعوت سن لو، یہ اللہ کا گھر ہے. پوری زندگی ڈھونڈ، 7 برے اعظموں میں جا، 249 ملکوں میں جا. سب سے زیادہ اگر کسی مسجد میں بغیر خوف و خطر، بغیر پریشانی کے، اگر سارے مسالک آ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو الحمدللہ وہ میری مساجد ہیں. جمعے ہوں، خطبے ہوں، عام دن ہوں، شہر میں آ، تشریف لا. ظہر کو آ، عصر کو آ، مغرب کو آ، عشاء کو آ، فجر کو آ، جمعے کو آ، عید کے دن آ. تیرا دل کرے وضو کر، آ کے اپنے مسلک کے مطابق جیسے تیرا دل کرتا ہے نماز پڑھ. وہ مسجد کا میں ٹھیکیدار تو نہیں، میں تو خادم ہوں صرف. وہ اللہ کی ہے، تو اللہ کا بندہ ہے. تو جو کر رہا ہے اس کا تو نے حساب دینا ہے، صحیح یا غلط. لیکن گھر رب کا ہے، بندہ رب کا ہے، عبادت کرنے آیا ہے. مجھے روکا نہیں، روکنے کی اجازت نہیں ہے، میں نہیں روک سکتا. اور یہی ہمارا کردار ہے. اچھا لگے تو بسم اللہ، نہ لگے تو کہنے والوں کا کیا جاتا ہے، سہنے والے کمال کرتے ہیں. ہم نے سہ کے دیکھا. بھائیو، اس گھر کو آباد کریں. جو بندہ اس گھر کو آباد کر گیا، اور آباد کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں آپ صرف ایک اینٹ دے دیں، صرف ایک اینٹ، ممکن ہے اللہ اس میں برکت دے دے. میں یہ 2 مثالیں دینے لگا ہوں، فخریہ نہیں، عاجزی طور پہ مٹ کے. میں 73 میں پیدا ہوا ہوں. سیلاب ہے چاروں طرف، والد گھر نہیں ہے، بوڑھے دادا ابو ہیں، نبینا ہے، ماں ہے مجھ سے بڑی ایک بہن ہے، اس کی 4 سال عمر ہے. پانی نے اجازت نہیں دی کہ گھر سے کچھ نکالا جا سکے. بوڑھے دادا ابو کی ڈنگوری ہے، اور انہوں نے میری بڑی بہن کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا ہوا ہے. پانی ان کے بقول بیٹا میرے سینے سینے آ رہا تھا. ماں جی کہتی ہے میری یہاں گردن پہ آ رہا تھا. اور یوں دادا ابو نے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے ماں جی کے، اپنی بہو کے، اور انہوں نے مجھے ایسے اٹھایا ہوا ہے. قریب ترین صحرا کے سب سے اونچے ٹیلے پہ چڑھے ہیں، اور کھڑے ہو کے جو بات کی اس سے پہلے راستے میں جب پانی سے گزر رہے تھے، ٹھڈا لگا تے کہنے لگے پوت اینو تو ہاتھ پائی تھی نو. کہنے لگے ابا کی ہویا ہے؟ کہنے پوت 1 منٹ. نیچے ڈبکی لگائی ہے، بیٹھے ہیں. وہ پاؤں کو جو روڑا اڑا تھا وہ اٹھا لیا. ابو جی ایڈا اوکھا ہو کے چکے اجے کی لوڑ سی؟ کہنے پوت دسنا. جہاں گئے نا ٹیلے پہ چڑھے، کہنے لگے پوت اینو ذرا مینوں توڑ کے تے دے. کہندی ابا کداں توڑ کے دواں؟ ڈنگوری مار مور کے جڑیاں کوئی 2-4 چپراں لتیاں، کہندے 4 چیزاں کر دے. ایک بڑا روڑا، چھوٹی 3 چپریں، وہ لے کر کے نا کہندے پوت مینوں ایتھے نا ذرا دس قبلہ کدھر ہے، قبلہ کس طرف ہے. اس طرف کو لانگاں جنوں کہندے ہوندے سی، او ماریاں، پھر اینو کر کے ایک ایک کونے پہ وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے رکھ کے کہنے لگے اللہ تیرا دیتا تو سارا لے لیا، مینوں آ ہی لبا ہی تھی، آ میرے کول ہی تے میں اس نویں جگہ تے آ کے سب تو پہلے تیرا گھر بنان لگا، اللہ قبول کری. میری تربیت اس دادا جی نے کی ہے، نبینا نے. میں سائنسدان بننا چاہتا تھا، میں آسمانوں پہ جانا چاہتا تھا، میں چاند پہ پلاٹ خریدنا چاہتا تھا، میں خلاباز بننا چاہتا تھا، میں سائنس کی دنیا کا اسٹوڈنٹ تھا. لیکن وہ بزرگ کی ایک اینٹ کا روڑا جو انہوں نے اس زمین پہ رکھا تھا،
अकेले सिर्फ सजदे नहीं, बैठ के जो दुआ की थी, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की थी, रब्बना गफिरली या रब्बि गफिरली, ये वाली जो दुआएं होती हैं छोटी नहीं होती हैं। रब्बि जालनी मुकीम अस्सलाह व मिन ज़ुर्रियती, अल्लाह मैं और मेरी नस्ल जहां जहां भी जाए अल्लाह नमाजी बना देना। वो मस्जिद अपने हाथों से बाद में मैंने बनाई, हालांकि मैं मिस्त्री नहीं हूं, और अल्लाह ताला ने मुझे उस साइड से मोड़ के जो दीन का काम लिया है, ये बुजुर्गों की लगाई हुई एक ईंट, पौधा तो बहुत बड़ी बात है, एक ईंट का रोड़ा भी काफी होता है। इसलिए कभी भी किसी मस्जिद को गिराने का रोल नहीं, बनाने का रोल अदा करना। तेरा रब तेरी नस्लों को बना देगा और वो कुछ अता करेगा आप सोच भी नहीं सकते। और दूसरी बात, किसी भी मसलक का आलिम हो, इंसल्ट ना करना, इज्जत करना। मैं जिस मिंबर पे बैठा हूं मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं और दुनिया की बेशुमार जुबानों में बोल सकता हूं, मैंने हर जुबान में गाली खाई है, दी नहीं, दी नहीं कभी। इसी शहर में 26 मस्जिदों के स्पीकर मेरे ऊपर होते थे और मेरी ऊपर वाला स्पीकर मस्जिद का नहीं चल रहा होता था कि साथ में कोई हमसाया है पढ़ रहा है, कोई बच्चा है बीमार है मां ने सुलाया है काम कर रही है, कोई बूढ़ा है दिल का मरीज है तकलीफ में ना हो, जिसने सुनना है अंदर आ जाए। मेरा क्या बिगड़ा है? गाली देना, बुरा कहना कमाल नहीं है। और कोई आलिम, एक आलिम पूरे वतन अजीज से नहीं, दुनिया से उठ के कह दे कि हमें अब्दुल रज़ाक ने ऐसा कुछ कहा है, मैं नीचे बैठ जाऊंगा। ये मेरे बड़ों की तरबियत है कि मेरे महबूब ने गालियां खाई हैं, गाली दी नहीं है। और यही हमारी दावत होती है, यही दावत का मिजाज है। और मैं कहूंगा उलमा की कदर करो। आने वाले 10 सालों में मुझे यूं नजर आ रहा है कि उलमा को गिरा के आपका ये दुनिया का घर भी, इज्जत और रिश्ते और आपका सब कुछ गिर जाना है, बचना ही कुछ नहीं। और दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे घर से रास्ता बना लिया। आप देखते हैं मीडिया, यहूदी भी हमारे घर में आ चुका है, ईसाई भी आ चुका है, हिंदू भी आ चुका है, सिख भी आ चुका है, कोई रुकावट नहीं। रुकावट है तो तेरी मस्जिद का कारी, इमाम, खतीब डायरेक्ट तेरे घर नहीं आ सकता। देखिए, एक फिल्म बनाने वाला हीरो रात के 12 बजे आपके घर में, आपकी बेटी के पास चुप करके आ सकता है, वो मोबाइल में बुला सकती, उंगलियों के फासले पे एक क्लिक करे, सिर्फ नाम लिखे धड़ धड़ आएगा। नहीं आ सकता तो तेरी मस्जिद का इमाम और खतीब नहीं आ सकता। और यही बर्बादी का सबब होता है किसी कौम का। रशिया क्यों मिट गया? वहां के उलमा और मस्जिदों से लोगों को दूर किया गया था। अल्लाह के लिए इंतजामिया, सुनने वाले अहबाब, कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी इस मता का और असास का ख्याल रखें। क्यों मैं कह रहा हूं कि किसी भी मसलक का आलिम हो, इज्जत करें। कम अज कम आपको इतना तो सुनाता है ना कि कुरान पढ़ो। दुनिया के बाकी तो सारे शैतान आपको कुरान से दूर कर रहे हैं। चलो ये है ना, वो ये कहेगा कि ऐसे पढ़ लें, ऐसे नहीं तो ऐसे पढ़ लें। पढ़ाएगा तो कुरान ना, मुस्तफा का कोई फरमान तो सुनाएगा। मुसलमानों में से किसी इमाम की, किसी मुहद्दिस की कोई बात तो सुनाएगा ना। और इस आलम की क्या बरकत होती है, वो भी मिसाल मेरी जाती जिंदगी की है, सुन लें। यही दादा अबू वहीं बैठे हैं जो मस्जिद, उन्होंने वो 4 रोड़े रखे थे ना, टीले पे बैठे हैं, कोई मालो मता नहीं है, बाग सारा सड़ गया, जल गया, एक बूटा बचा था आम का, और सहरा है, चारों तरफ कोई सड़क नहीं है, 14 किलोमीटर का फासला पैदल। एक दिन एक राही गुजरा, अजनबी है, नलका वहां हमने बाद में लगाया तो हाँप रहा है, पानी मांगा, मैंने पानी दिया नलके से लाके, तो जाने लगे पानी पी के, तो दादा अबू ने कहा नहीं है, मैं नहीं, जो भी सुक्की मिसी है वो खा के जाया जाए। मुझे कहा जाएं अंदर से खाना ले आए। अम्मी की आदत थी कि सुबह तंदूर पे रोटियां ज्यादा बना लेती थी, मर्तबान एक अचार का रखा हुआ था, तो ये रोटियां रखी, साथ अचार रखा, पानी दिया, उन्होंने वो खा के ना हाथ उठा दिए, जो भी मेहमान गुजरा है हाथ उठा दिए,
اس کے بعد انہوں نے اسی مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھی. کون سی پڑھی مجھے نہیں پتا, میں چھوٹا تھا, باتیں یاد ہیں کچھ. پھر آ کر کے سر پہ ہاتھ رکھا تے کہنے لگے چودھری صاحب تہاڈی بڑی مہربانی, تسی رائی نو کھانا کھوایا تے میری دلی دعا ہے اللہ تہاڈے اس بچے نو دین دی سمجھ دے دے. بابا جی نبی نہ تھے تے کہنے لگے تہاڈا تعارف؟ کہنے لگے میں عبد الرزاق ہاں, احمد پور شرقیہ نہ میرا تعلق ہے. یہ اس وقت کے دین کے عالم تھے. وہ چلے گئے, والد صاحب آئے, آ کے دادا ابو کو ملے تو کہنے لگے پوت اج ایک پرونا آیا سی تے ایک دعا دے گیا. کی دعا دیتی ہے جی؟ کھانا کھادا ہے 2 رکعت نماز پڑھی تو کہندے انہوں اللہ دین دی سمجھ دے دے. مجھے ددیال ننیال میں الگ الگ ناموں سے پکارتے تھے, ان میں سے میرا ایک نام حیدر بھی تھا, اور بھی تھے. تو ابو نے پوچھا, انہوں نے اپنا نام کی دسیا سی, کہندے سی عبد الرزاق. والد صاحب نے میرا نام بدل کے عبد الرزاق رکھ دیا. حضرات ایک عالم صرف رستے سے گزرا ہے, 2 پل بیٹھ کے صرف ہاتھ اٹھائے, اس کی اس دعا نے میرے دادا ابو کی نسل میں, باپ کی نسل میں, صرف میرے خاندان کو نہیں, مجھے نہیں علم کہ دنیا میں رب نے کتنے لوگوں کے دل بدلے, دین کی سمجھ عطا کی. وگرنہ میں کیا تھا بھئی, آپ لوگوں سے 1.5 فٹ اونچا بیٹھ گیا ہوں تو میں بڑا ہو گیا ہوں, نہیں. یہ اس رب کی رحمتیں ہوتی ہیں. ایک آپ کے علاقے میں دور دراز کا کوئی قاری امام خطیب آیا, معمولی مت جانے, یہ رب نے بھیجا ہے. آپ میزبان بنے, دعائیں لیں, گھر میں بلائیں, کسی بچے کے سر پہ پیار سے عزت سے دعا کر کے ہاتھ رکھ گیا, پتہ نہیں رب اس کو کتنا پھل لگا دے گا. میرے دادا ابو نے 3 مرتبہ حج کے لیے اپلیکیشن دی, نہیں قبول ہوئی تھی. میں نے 1 دفعہ بھی نہیں دی, اور اللہ تعالیٰ نے 5 مرتبہ حج کا, اور پتہ نہیں ہر جمعرات 5 سال جمعرات اور جمعے کا دن ہر ہفتے میں عمرے کے لیے رب موقع فراہم کرتا تھا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی, بندے کا کوئی کمال نہیں ہوتا. علماء کی قدر کریں, عزت کریں, آبرو کریں. اگر مثبت نہیں بول سکتے تو کم از کم کیڑے مت نکالیں, مثبت مت بولیں. یہ لوگ ہیں, یہ چراغ جل رہے ہیں, تو آج آپ کے پاس دین ہے. جس دن یہ چلے گئے وہی حالت ہوگی جو یورپ کی ہو رہی ہے, جو رشیا کی ہو رہی ہے. ان کو معمولی مت سمجھیں. یہ دوسرا آپ کا اختیاری گھر. تیسرا گھر قبر ہے, سب نے جانا ہے, لازمی مضمون ہے. یہ تیسرا گھر 19 کا قبرستان ہے کہ نہیں, پتہ نہیں کب کس کا نمبر لگے, اور یار اٹھا کے ایک پل نہیں رہنے دیں گے, اٹھا کے چل. اس لازمی گھر میں آپ کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں, اور یہی ہماری دعوت ہوتی ہے. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ سنی بن کے مر, وہابی بن کے مر. اللہ نے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تجھے جب بھی موت آئے مسلم ہو کے مرنا. مسلم کون ہوتا ہے بھائیو؟ جس کے 4 پریکٹیکل ٹھیک ہوں. 4 پریکٹیکل, سر فہرست نیچے توحید ہو, اور اس کے اوپر 4 پریکٹیکل, نماز, روزہ, حج اور زکات. جس نے یہ ٹھیک کر لیے اس بندے کی قبر اللہ روشن کر دے گا. اللہ اس کی قبر, اور میری دلی دعا ہے اللہ ہمارے جتنے پہلے چلے گئے ہیں بشری لغزشیں معاف فرما, ان کی قبروں کو جنت کے بغیچے بنا. اللہ ہمیں بھی کفن دینا, جنازے کی دعائیں دینا اور قبر دینا. بڑے سارے لوگ کورونا میں رگڑے گئے. پہلے تو کہتے تھے نا کہ چلیں دنیا سے کفن, اب وہ بھی شاید نصیب میں نہیں ہوتے. سب نے قبر میں جانا ہے. کبھی بھی قبر میں دھتکار کے نہ پھینکنا. جو پیغمبر نے 100 دعاؤں کے تحفے نماز میں دیے ہیں, کہ جن دعاؤں کو آپ نے اونچی پڑھا, پیچھے صحابی نے سنا, اور زندہ صحابی تڑپ اٹھے اور کہنے لگے کاش آج میں زندہ نہ ہوتا, یہ 4 پائی پہ میت میری ہوتی, یہ دعائیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کرتے, اور میرا رب مجھے جنتیں عطا کرتا. لوگوں یاد رکھیے, جنازے فیصلے کرتے ہیں. جنازے فیصلے, جنازے دینی بھی ہوتے ہیں, جنازے سیاسی بھی ہوتے ہیں.
बड़े बड़े हो जाते हैं। तेरे जनाजे में करोड़ों लोग हों, अरबों हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि कितने लोगों ने तड़प के तेरे लिए मसनून दुआएं की हैं। फर्क इससे पड़ता है। आपको प्यास लगी है, आप मेरे शहर फैसलाबाद आए, मैं आपका सुन के, आपकी प्यास, आपकी आवाज लगे कि प्यासा हूं, आपके होंठों पे पिपड़ियां जमी हूं, मेरी गली, मेरा पूरा मोहल्ला बेहतरीन वाटर सेट लेके दरवाजे पे खड़ा हो जाए और हर बंदा कह रहा हो मैं खिदमत गुजार, मैं साकी, मुझसे लीजिए, मेरे पास आइए। मैं जिधर भी जाऊं, जग तो बड़े अच्छे हैं, गिलास तो बड़े खूबसूरत है, मगर अंदर पानी नहीं है। ये करोड़ों लोग आए हैं, दुआएं किसने पढ़ी हैं? अगर आपको आती हैं मुबारक 19 वालों, अगर नहीं आती तो ये दर्द लेके आया हूं। मरना सब ने है और सब के रिश्तेदारों ने मरना है। आपने जाते हुए अपने बुजुर्ग को, अपने भाई को, अपनी मां को, जिसने पूरी जिंदगी तंदूर पे, चूल्हे पे जल के आपको रोटियां दी, जिस बाप ने पूरी जिंदगी सूरज में जल के आपको ये नाम दिया, पहचान दी, जब बाप जाने लगा, आपने दुनिया में आखिरी तोहफा और गिफ्ट जब जमीन के ऊपर देना था, जनाजे की दुआएं दी कि नहीं दी? हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए, तुझको तिलाश शायद किसी बेवफा की। कब्र में पूछा जाना है, मा दीनुक, तेरे रवैये क्या थे, तेरा किरदार कैसा था? हम तो तर्जमा करते हैं ना, तेरा दीन कैसा था। दीन कहते हैं रवैये को, कमा तदीन व तुदान, तू जैसे करेगा वैसे भरेगा, तू हंसेगा तो जवाब में हंसी भी आ जाएगी। पिछले दिनों एक क्लिप चला, आपने भी शायद देखा हो, एक ना वैड़ा चंगा भला खलोता साइड ते, एक बाबा टुरिया जांदा, हाथ च डांग है, एवं बिला वजह ही, कोई मसला भी नहीं है, ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਡੰਡਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਘੁੰਮਿਆ, ਉਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਯਾਰ ਹੋਣੀ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ दीन, ये है दीन। सांप के ऊपर पांव ला इल्मी में आ जाए, सांप वैसे नहीं काटता। आपने पांव दिया है, उसने दिफा में काटा है। आप सोए हुए कुत्ते की पूंछल पे भी, दुम पे भी पांव रखेंगे तो वो भी काटने को निकलेगा, भौंकेगा तो सही। तो ये तो इंसान है, आप इंसानों से कैसा रवैया कर रहे हैं? वो रहमान है, उसने तुझको बनाया है, तो उसका खा के क्या करता है? ये है दीन। रब के साथ 4 प्रैक्टिकल, तेरा क़याम, तेरे रुकू, तेरे सजदे और तेरा तशहुद है कि नहीं, और मेरिट पे है कि नहीं। आप जूता लेने जाएं तो बच्चा पसंद का जूता लेता है, हम दिलवाते हैं। बाप पसंद के कपड़े लेता है, बीवी पसंद के जोड़े खरीदती है, 10 दुकानें, 4 बाजार घूम के। तो तेरे रब और रसूल की कोई पसंद नहीं है? पसंद है। उस पसंद के मुताबिक अगर तूने नमाज देख पढ़ के लोगों, यतीमों, गरीबों, मिस्कीनों का हक ज़कात की शक्ल में, उशर की शक्ल में उनको पहुंचाया है, रोज़ा रख के बड़ों का एहसास किया है कि मुझे भूख और प्यास लगे तो क्या होता है, अगर दादा अब्बू को या नाना अब्बू को या बूढ़े बाप को या शौहर को या बच्चों को भूख लगी हो, तो ये एहसास रोजे से पैदा होता है। और हज, हर बंदे का दिल करता है इंटरनेशनल ट्रिप पे निकलूं, ओ शुमाली इलाकों में जाऊं, उधर जाऊं। स्टूडेंट्स का दिल, असातिज़ा का दिल करता है। शादी के बाद लोग जो हैं हनीमून का सोचते हैं। अल्लाह कहते हैं कि तेरा अगर इतना ही दिल करता है तो सारी दुनिया को दिखाने आ जा, हज पे आ जा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता आ जा। ये 4 प्रैक्टिकल, मा दीनुक, तेरा दीन बता देंगे, और फिर मन रब्बुक, तेरी मुश्किलें हल कौन करता था, और जब चुबे कोई टेंशन होती थी तो किसके पास जाता था। मेरे महबूब से बढ़ के किसी को टेंशन नहीं आई। जब भी टेंशन आई, मस्जिद में गए, नमाज पढ़ी, अल्लाह से मदद मांगी, अल्लाह ने दूर कर दी। वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, हौसला किया और नमाज पढ़ के मदद मांगी। और आज हम क्या कर रहे हैं? हर मुश्किल दा इक्को हल, वो तैयार ते 7 चल। मेरे मुस्तफा की सीरत तो ये थी, कबर बना, लाजमी मजमून है, तूने जाना है, पूछा जाना है, मन रब्बुक, मुश्किल किससे हल करवाता था? एक ही जवाब है, हर मुश्किल दा इक्को हल हो, तैयार मसीते चल। तेरी जो भी मस्जिद है ना, तैयार हो, वुजू कर, जा, क़याम कर, रुकू कर, सजदा कर, मुनाजात कर, हाथ उठा, अल्लाह मैं मुश्किल को कह आया हूं, मुश्किलों तुम बड़ी नहीं, मेरा मालिक बचाने वाला सबसे बड़ा है। आप बदर में 313 को लेके, मस्जिद तो नहीं थी, वहीं पे सर रख दिया।
اللہ یہ 313 تیرا نام لینے والے، اگر آج تو نے ان کی مدد نہ کی، یہ 1000 ان سے لڑ گئے اور ان کو ہرا گئے یا مار گئے، اس زمین پہ دھرتی پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تیری جبیں پر نشان پڑا تو کیا پڑا؟ کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان پڑے، کبھی سجدہ کر کے کہے اللہ اس گاؤں والوں کو قیامت تک ان کی نسلوں میں دین رکھ، ان کے گھر بھی آباد رہیں، تیرے گھر بھی آباد رہیں، ان کے قبرستان میں جانے والے بھی کامیاب ہوں اور ان کے جو ہے وہ قبریں نور کی جگہ بن جائیں۔ کسی کی قبر میں 0 کا بلب نہیں دیتا کوئی بیٹا، لیکن اگر تو عمل کر کے نماز پڑھ کے گیا تو تیری قبر روشن کر دی جائے گی۔ آپ جائیں جدہ ایئرپورٹ پہ حج عمرے کے لیے، تے اگوں کوئی آواز مار کے کہے چودھری صاحب آ جاؤ، تسی کہو تو کون؟ میں جاننا تہانوں، تسی نہیں جان دے۔ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، بے شمار علاقوں میں جاتے ہیں، آگے آدمی سر جی میں تہاڈا سٹوڈنٹ، میں آپ کا مقتدی، میں آپ کا یہ، آ جاؤ۔ مزہ آتا ہے زندگی میں اگر کوئی ایسا آدمی مل جائے۔ آپ شادی حال میں گئے، مین گیٹ پہ کوئی عزت کے پروٹوکول کے ساتھ آپ کو لے کے جائے اعزاز پہ بٹھا دے، نماز آئے گی، میں تیرا نور، زکوٰۃ آئے گی، میں تجھے رستہ دکھاؤں گی، قرآن آئے گا، انگلی پکڑ کے رب کی دربار میں کھڑا ہو کے بولے گا اللہ میں کون ہوں، تو میری صفت، میری کلام، اللہ میرے ساتھ پیار کتنا ہے، اتنا ہے، اے جڑا نا میرا موکل ہے، اے میرا یار ہے، تو میں نو جو اگلا چوتھا گھر آ رہا نا میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ اب قبر سے نکلیے، اس طرف جائیے، چوتھے گھر کی طرف، قبر میں 3 چیزیں پکی کر لیں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی یاری اور اتباع، وہی کی خبر وہ دیتے ہیں، ان سے لیجئے۔ اب آئیے، قیامت کا دن ہے، آپ جوان ہیں، یا جہنم ہے یا جنت، اختیاری مضمون ہے، تیری مرضی، یہ لے لے یا وہ لے لے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، زبردستی کا سودا نہیں، ہمارا بن کے آئے گا عرش کا سایہ دے دیں گے، حکومت کر کے آئے گا، عدل کر کے آئے گا، عرش کا سایہ دے دیں گے، جوانی لے کے آئے گا، ہمارے گھر سے دل لگی کر کے آئے گا، لوگوں کے گھروں میں دل لگی کر کے گھر اجاڑ کے نہیں آئے گا، عرش کا سایہ دے دیں گے۔ تو آدمی ہے، تیرا دل قبر سے اللہ کے گھر سے جڑا ہوا ہے، ہم عرش سے جوڑ دیں گے۔ تجھے خوبصورت عورت نے بلایا ہے، تو وہاں کہہ دے انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر ہے، ہم عرش کا سایہ دے دیں گے، جنت کی حوریں دے دیں گے۔ تو دائیں ہاتھ سے دے، بائیں کو پتہ نہیں چلے، ہم عرش کا سایہ دے دیں گے۔ تو کسی سے دوستی رکھ تو اللہ کے لیے، نفرت رکھ تو اللہ کے لیے۔ لوگوں سن لو، میں پورے گاؤں کو اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں۔ یہ پیار نہ ہوتا تو میں نہ آتا، میری آج اپنی بڑی مصروفیات تھی، بڑے سارے جنازے، دیگر معاملے بھی تھے، رشتہ داری کی بھی بڑی چیزیں تھی، صرف اللہ کے لیے۔ میں چہروں کو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں، شاید کچھ پہلے بھی دیکھیں، لیکن میں آپ کے لیے جب گھر سے چلا تھا تو جھولی اٹھائی تھی، اللہ ان لوگوں کو اپنی جنت کا حقدار بنانا، ان کی دنیا کے گھر بھی جنت نما بنا دے، ان کی آخرت بھی جنت کر دے۔ دنیا کی دشمنیاں یہی رہ جاتی ہیں، اور یہ جب تک جان ہے تو جسم مانتا ہے، جب جان نکل گئی تیرا جسم ہی تیری نہیں مانے گا۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، جب ٹانگ پہ ٹانگ چڑھنی ہے تو اتارنے کی بھی کوشش کرے گا، نہیں اترے گی۔ اور تیری اولاد اور تیرا پیسہ اور جگیریں یہ یہیں رہ جانی ہیں، قبر تک زیادہ سے زیادہ کوئی جائے گا۔ 7 اعمال جانے ہیں، ہم اعمال کی دعوت لے کے آتے ہیں۔ اللہ نے قبر میں کسی سے نہیں پوچھنا تو شیعہ تھا، سنی تھا، وہابی تھا، دیوبندی تھا، سولوردی تھا، چشتی تھا، قادری تھا، نظامی تھا، یہ تھا یا وہ تھا، وہابی تھا، نہیں، اللہ نے نہیں پوچھنا۔ دین بتا، رب سے رویہ کیسا تھا، بندو سے رویہ کیسے تھے، یہ بتا کہ مشکل پڑتی تھی تو کس کے پاس جاتا تھا، یہ بتا کہ وحی کی خبر کس سے لیتا تھا۔ اب ہے قیامت، چوتھا گھر اختیاری، وہ تو نے خود بنانا ہے، جنت بنا یا جہنم بنا۔ بتا دیا، توحید لے کے آئے گا جنت دوں گا، شرک لے کے آئے گا، نبی کا بیٹا بھی ہوا نا، نبی کا بیٹا بھی، ابراہیم کا باپ بھی بن کے آ، اگر وقت کے پیغمبر کی تو نے نہیں مانی تو تو میرا بھی نہیں، جو میرے یار کا نہیں وہ میرا کیسے ہو سکتا۔ توحید لے کے آ، سنت لے کے آ، سنت لے کے نہ آیا، اخلاص لے کے نہ آیا، قاری بن کے بھی آیا، خطیب بن کے آیا، ساری زندگی دعوت دیتے،
कुरान पढ़ते पढ़ाते मुजाहिद बन के, गाजी बन के, सखी बन के भी आया, जहन्नम का इफ्तिताह जालिम तेरे से करूंगा। इसने पढ़ा तो कुरान था। अल्लाह कहते हैं झूठे तूने इसलिए पढ़े था कि दुनिया कारी कहे, बल्ले बल्ले करे, अश अश करे, क्या आवाज है, क्या साज है, बोल ले। ये तूने दुनिया के लिए किया, दुनिया ने बल्ले बल्ले कर दिया। आज मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं है, फरिश्तों उठाओ जहन्नम में फेंको। अल्लाह हमें उनमें से ना करना। सखी आया है, तू क्या? अल्लाह उशर भी दिए, ज़कातें भी दी, वेलफेयर सोसाइटियां बनाई, लोगों के घर बनाए, बेवाओं को दिया, यतीमों को दिया, सिलाई मशीनें दी। अल्लाह मैंने नलके, मैंने पंप, मैंने कुएं, मैंने ये, मैंने वो। ओए ऊपर जो नेम प्लेट लगाई थी वो क्या थी? ये जो स्टेटस लगाया था ये क्या था? ये जो फोटो सेशन हुआ था ये क्या था? वो जी फिर लोगों च भी तो रहना ना, कोई सियासत भी तो होती है। अल्लाह ने कहा जिनके लिए तूने किया था उन्होंने तुझे दाद दे दी, तेरे लिए अब मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने तो कहा था दाएं हाथ से दे, बाएं को पता भी ना चले। मदद कर, जिसकी करनी है उसको हो जाए, उस तक पहुंच जा, ढंढोरा मत पीट। उठाओ इस सखी को। जहन्नम का इफ्तिताह कारून से, नमरूद से, हमान से, अबू जाल, अबू लाब से नहीं होना, इन्हीं लोगों से होना है। उनको बाद में बारी आनी है। तीसरा तू कौन है? तू इधर आ। अल्लाह मैं मुजाहिद। क्या करके आया? गर्दन कटवा के, खून बहता हुआ। शहीद का ये दर्जा है कि खून जमीन पे बाद में गिरता है, मुआफी पहले है। तो तू किस लिए लड़ा था? कि लोग कहें बल्ले बल्ले बड़ा दलेर सी, बड़ियां सफा चीरियां, बहुत मारे। तो दुनिया ने तुझको दाद दे दी, अब मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं, उठाओ इसको भी जहन्नम में फेंको। यहां पता किस चीज की कमी है? इखलास की, तौहीद की। रिया आ जाए तो तौहीद गई। शिरक हमारा कोई पंजाबी च कह लो मासी दा मुंडा है, जिदे ते इन्नी जान देने हैं तो सारा कुछ लुटान दे। अल्लाह ने तो सब माफ कर देना है, शिरक माफ नहीं करना। याद रखिए, हमें शिरक से नफरत है, मुशरक से नहीं है। हम सारी जिंदगी कहते हैं मेरे भाई छोड़ दे। बच्चा खराब हो जाए तो बेटा होता है, नफरत उसकी खराबी से होती है, बिगाड़ और फसाद से होती है। बेटे से नफरत कौन करता है? वो भाइयों से नफरत कौन करता है? हम तो सब आदम के बेटे हैं। कौन सी आपकी जायदादें हैं मेरी? लड़ाइयां झगड़े यही रह जाएंगे। मैं अपने घर में 19 लोगों की कब्रें रखता हूं, जोड़ जोड़ से काटा है हमने। दुश्मनदार लोग हैं, नस्लें मुकाई हैं, पेट से बच्चे चाक करके कटवा के। ये रिश्तेदार अजीजो कारब कुछ नहीं देखा। जमीन प्रॉपर्टी, जमीन वहीं पड़ी है, उसी जमीन में दफन है, कोई साथ नहीं लेके गया। क्या पीछे है? कैसी जंगे हैं? अगले घर की तैयारी कर, चौथा घर जन्नत बना, जहन्नम नहीं। और दूसरी यह है कि बंदू से रवैया। क़यामत के दिन आएगा, नमाजें भी हैं, रोज़ा भी है, हज भी है, ज़कात भी है, खैरात भी है, सदके भी हैं, बड़े अंबार हैं, पहाड़ हैं, हिमालय के बराबर नेकी हैं। खुश हो रहा है, बल्ले बल्ले। आपने कहा मेरी उम्मत का मुफलिस कौन है? कहा जिसके पास पैसा नहीं, करेंसी नहीं। कहा नहीं, दुनिया भी अच्छी कमा के गया, आगे भी गया, नेकियां भी ली, मगर इसको गाली दी थी, उसको थप्पड़ मारा था, उसके रोड़े अटकाए थे, उसके रिश्ते तोड़े थे, उससे ज्यादती की थी, किसी की गीबत करी, किसी की चुगली, किसी का कोई जुल्म। क़यामत के दिन रब ने खड़ा कर लेना, मजलूम आए हैं। हाँ भी क्या इरादा है? अल्लाह इन्हें अमल ने जन्नत दो। अच्छा देते हैं, बुलाओ भाई। हाँ अल्लाह इसने मुझको थप्पड़ मारा था, इसकी ताकत थी, मैं छोटा था। अल्लाह दुनिया में तो मेरा बदला नहीं चला, मैंने अदालतों में, कोर्ट कचहरियों में भी जाके देखा, सब ने इसी का साथ दिया। अल्लाह आज अदल के लिए इंतजार में हूं। वहां हिसाब किताब होना नहीं, अल्लाह कहेंगे कैसे राजी होना है, इसकी नमाजें उसको दे दी जाएंगी। दूसरा है, अल्लाह इसने ये ज्यादती की थी, मेरे पे बोहतान लगाया था, इसने मुझे कहा था ये फलां जगह खराब है, फलां जगह गलत है। अल्लाह मैं ऐसे नहीं था, लाओ भाई इसको भी ले आओ। हाँ भी बोल क्या है? दे। अल्लाह मेरी जान छुट जाए, ये ज़कात वाली नेकियां इसको दे दी। मजलूम आते चले गए, नेकियां इसकी उनको मिल गई, अभी भी बाकी मजलूम है, उनके गुनाह इस पे लाद दिए गए, उठा के जहन्नम में डाल दिया। क्या मिला? ऐसे बड़े नमाजी हैं, बड़े रोजेदार, हज ज़कात दीनदार लोग ऐसे भी पड़े हैं कि जो रवैये में खालिक के हुकूक तो अदा कर रहे हैं मगर मखलूक के साथ जुल्म। और बड़े सारे ऐसे हैं जो मखलूक के हुकूक में तो आगे आगे हैं मगर खालिक के साथ नहीं। हमारी दावत खालिस ये है, अल्लाह को अल्लाह के हुकूक दो, बंदू के हुकूक दो। बड़े मौके आए, बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन जब से दीन की समझ आई, कातिलों को मेरे रब ने बदला, जालिमों को बदला, उनकी दिल की दुनिया बदली, उन्हें वहां से निकाला।
لا کر کے اعتدال میں ڈالا. دل بدلنے والا اللہ ہے، کوشش تو ہم کر سکتے ہیں. آئیے اس دعوت کو لے کے اپنے پورے خاندان، پورے رشتہ دار، عزیز و اقارب، پوری دنیا کے لوگ، جہاں تک ہماری دعوت جا سکتی ہے. یہ دعوت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. 33 چک والیاں دا حساب تہاڈے تو ہونا ہے، پوچھا جانا ہے. انہی نے کل قیامت کے دن ہمارے گریبان پکڑ کے، اللہ ہم اس کے پڑوس میں رہتے تھے، کدی کچھ چل کے ساڈے گھر آیا سی، ووٹ لین تا جاندے سی، کدی کسی نے سانو آن کے دسیا سی بھی آ دین ہے. یہ آپس میں ہی لڑتے ختم نہیں ہوتے تھے، ان کی آپس کی جنگیں ہی نہیں ختم ہوتی تھی. ہمیں کسی نے اسلام کی دعوت دی، کلمہ پڑھنے کا بولا، ذمہ داری ہے آپ کے کندھوں پہ. نہیں تو کل قیامت کے دن لوگوں نے تو نبیوں کو معاف نہیں کرنا، انہوں نے کہنا یہ آئی نہیں تھے. تو اس ذمہ داری کو سنبھالیے. اس دعوت کو آفاقی ہے، انٹرنیشنل ہے، اسے لوکل بنا کے گلی محلوں میں گھسیٹ کے ایک دوسرے کی حد تک مجلسوں میں تھڑوں پہ بیٹھ کے، پھٹوں پہ، چارپائیوں پہ، منجو پہ بیٹھ کے گروپ بنا کے سارا دن غیبت میں نیکی اتنی نہیں کرتے جتنے گناہ کما لیتے ہیں. اللہ کے لیے حق کی طرف اس کے سپورٹر بن کے، دائی بن کے جیے، اور ابابیل بنیے یا ہدہد بنیے، گرگٹ نہیں. کردار زندہ رہ جائے گا، آپ اور میں چلے جائیں گے. میری دلی دعا ہے کہ اللہ ہمارے گھر بھی اچھے کر دے، اپنے گھر سے تعلق بھی اچھا کر دے. اللہ قبر کے لیے جو تعلق ہے اعمال کا وہ بھی اچھا کر دے. اللہ قیامت کے دن جو تیرے محبوب کے ساتھ تعلق والی بات ہے وہ بھی کھری کر دے، جہنم سے بچا کے جنت دے دے. میں بالخصوص آخری گزارش کرنے لگا ہوں اور بڑی اہم ہے. میں بیسیکلی ننیال میرا بریلوی ہے، سارے کا سارا. ددیال دیوبندی ہے. یار بیلی جو ہیں وہ آغا خانی اور شیعہ لوگ ہیں جن میں بچپن زندگی گزری، اور زندگی کا میجر حصہ بچپن کا جو ہے وہ درباروں مزاروں پہ بھی 1.25 لاکھ ظاہری اور باطنی پہ گزرا. میں سائنس کا سٹوڈنٹ بنا، خلا میں جانا چاہتا تھا، لیکن والد صاحب نے اٹھا کے فیصل آباد میں ایک ادارے میں پھینک دیا. اس ادارے والوں سے 6 سال میرے مباحثے اور مناظرے کسی تناظر میں ہوئے. وجہ یہ تھی کہ جب میں داخل ہونے کے بعد پہلی دفعہ گھر گیا، ننیال نے کہا ہوئے، ننیال بولے بے پیرا ہو گئے. میں نے یہ جملہ پہلی دفعہ تانا سنا تھا. جب ددیال کو ملنے گیا خنگاہ شریف تو کہنے لگے وہ بد مذہبہ ہو گئے. جب یاروں بیلیوں میں گیا، وہ سنیا ہے تو فیصل آباد ٹر گیا، اتنے بے امامہ ہو گئے. تینوں لفظ میرے سینے پہ لکھ دیے گئے. میں واپس آیا، 6 سال جامع سلفیہ میں رہ کے وہابیوں کے خلاف مباحثے مناظرے، آج بھی تاریخ، رقم، ٹرافیاں سب وہیں پہ. رب نے موقع دیا، مکہ پہنچا، زمزم پیا تو زمزم جس لیے بھی پیے اللہ وہ پوری کرتا ہے. ماء زمزم لما شرب، پی کے میں نے ہاتھ اٹھایا اور کہا اللہ ایک ہی سوال ہے، آج تو نے زمزم دے دیا ہے، قیامت کے دن جس ہستی نے کوثر کا جام دینا ہے اس کے ہاتھوں جام دینا، قیامت کی پیاس سے اللہ دور رکھنا. مدینہ شریف پہنچے، روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھا، جو جنت کا ٹکڑا ہے. اللہ آپ سب کو نصیب کرے، اللہ حرمین کی رونقیں بحال کرے، اللہ اس وبا اور سزا سے بچائے. جب وہاں پہنچا تو 2 رکعت پڑھی، تحیت المسجد، بیٹھا، ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ تیرے قرآن نے وعدہ کیا ہے کہ بندہ جنت میں جو بھی مانگے گا ملے گا، اور تیرے محبوب نے کہا یہ جنت ہے. اللہ اگر تیرے محبوب کی زبان وحی والی سچی ہے، قرآن سچا ہے، محبوب کہتے ہیں ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کا باغیچہ ہے، اللہ میں جنت میں بیٹھ کے تیرے قرآن کے کہنے کے مطابق صرف ایک دعا کر رہا ہوں، اللہ قبول کر لینا. دعا کیا تھی کہ اللہ جس نے جنت کا دروازہ کھلوانا ہے اسے میرا امام بنا دے، میرا دل اس کی طرف موڑ دے. میں بہت جہتوں سے آیا ہوں، ایک طرف ددیال ہیں، ایک طرف ننیال ہیں، ایک طرف سسرال، ایک طرف جو ہے وہ بچپن یار دوست بیلی. اللہ مجھے کسی کی کوئی نہیں، میں نے کسی کی قبر میں نہیں جانا، میری قبر میں کسی نے نہیں آنا، مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے. وعدہ کرتا ہوں رہنمائی تو کر دے، آنکھیں تو کھول دے، دل کو بصیرت دے دے. میرے ملک میں مسلکوں کی بڑی بھرمار ہے، دنیا کے 17 مذہبوں کی فقہ پڑی جو اس وقت دنیا میں کام کر رہی ہیں اور چل رہی ہیں. آپ کو تو 2-3 کا پتہ ہے نا کہ 4 فقہی مذہب ہیں، 17 مذاہب کام کر رہے ہیں.
खंगाली किताबें, लाइब्रेरियां, उलमा, अहले इल्म, अहले दिल, अहले नजर, अहले फिक्र, सबको पढ़ा। आखिर जिस नतीजे पे पहुंचा हूं वो मेरा ईमान है। सुनिएगा, मैं वहाबियों से ऐसे नहीं मिला, ना ये मेरे रिश्तेदार हैं, ना इनसे मुझे कोई माली या जाती मफाद है। किताब व सुन्नत की दावत को क्यों अपनाया? हालांकि मैं फिक्र का स्टूडेंट हूं, उसूल फिक्र का स्टूडेंट हूं, मुनाजरे और मुबासे करे हैं इन लोगों से। वो दुआ जो जन्नत के टुकड़े में बैठ के रब से की थी, रब ने कबूल की है। और जिस नतीजे पे मैं आया हूं वो नतीजा देने लगा हूं। अच्छा लगे तो साथ ले जाइएगा, ना हो तो छोड़ दीजिएगा। मैंने दुनिया की जितनी किताबों को खंगाला और पढ़ा, उन सब का फैसला फुकहा का, मुहद्दिसीन का, उलमा का, औलिया का, बुजुर्गान दीन का, किताब व सुन्नत का, असहाब का, अहले बैत का, हर पकीजा दीनदार हस्ती का फैसला यह है, कल क़यामत के दिन जन्नत को 4 लॉक लग जाने। 4 लॉक। दुनिया में जन्नत खोली जाती है जब आप वुजू करते हैं। किसी भी मसलक का आदमी वुजू करके कहता है ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये वाली दुआ पढ़ता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देता है, बेशक वो खेत में हो या घर में हो। घर वाले भावें कुंडी ना खोलन, अल्लाह जन्नत के बूहे खोल देता। यकीन कीजिए, ये है। बड़ी दफा ऐसे हुआ, घर गए, बच्चे थके हुए सो गए, दरवाजा नहीं खुला, वुजू किया, जा करके 2 रकत नमाज कोई मस्जिद पढ़ी जहां भी मिली, तो कोई परेशानी की बात नहीं। दुनिया में अल्लाह जन्नत के दरवाजे औरत के लिए भी खोलते हैं। जो औरत नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, अपने शौहर की अदम मौजूदगी में वजूद का ख्याल रखे, इज्जत का, और जब वो आए तो उसकी फर्माबरदारी करे, इसके लिए भी जन्नत के 8 दरवाजे खुलते हैं। रमज़ान आता है, सबके लिए जन्नत के 8 दर खुलते हैं और अल्लाह कहते हैं आजा। लेकिन क़यामत के दिन जन्नत लॉक कर दी जाएगी और जिस हस्ती से खुलवाई जाएगी वो हस्ती है, आइए पासवर्ड दिखाता हूं, अगर आपको मिले तो बिस्मिल्लाह, ना मिले तो छोड़ दीजिए। आपका कोई भी हो, मुझे कोई हर्ज नहीं, सबके बड़े बड़े होते हैं। मुझे जो बड़ा मिला है, आपने दरवाजे पे जाके, अल्लाह ने पहला लॉक लगाया है जिसको फिंगर पासवर्ड या लॉक कहते हैं। फिंगर क्या कहते हैं इसको, लगे हुए ना मोबाइलों में, सारा टब्बर भावें लाउंदा फिरे, पर तुहाडा अंगूठा या वो लगना ही हाथ ते फिर ही खुलना होना। ठीक है, महबूब से रब कहेंगे जन्नत के दरवाजे पे दस्तक दो। दस्तक देने का माना क्या है? महबूब अपने फिंगरप्रिंट लगाइए। दस्तक दी जाएगी, पहला लॉक, अंदर से आवाज आएगी। कई लॉक लगे होते हैं ना, हमने कई फेस लॉक भी लगाया होता है, फिर जो है लफ्जों के लॉक भी है, उसके साथ साथ हमने हिंद से भी लगाए होते हैं। बड़े सारे हमारे कोड वर्ड होते हैं जो पहला लॉक फिंगरप्रिंट मुस्तफा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाथ लगा, अंदर से आवाज आएगी मम बिलबाब। दरवाजे पे कौन है? दरवाजे पे कौन है? जब फिंगर प्रिंट लग गए तो आपकी अपनी वॉइस में, वॉइस ऑपरेटिंग सिस्टम में भी लॉक होता है, आप लहरा दें, आप सामने आके मुस्कुरा दें। फेस लॉक भी लगे होते हैं कि नहीं? अल्लाह ने जन्नत को फेस लॉक लगाया है। महबूब अपना चेहरा सामने लेके आएंगे, आका का चेहरा। ये दुनिया नहीं है। नवा नवा मोबाइल लिया, बाजी नूं किसी ने शादी च दसिया भी फेस लॉक भी लग जाता, कहती अच्छा क्या बात है। लगा के 1-2 दफा आगे चेहरा किया, खुल गया। घर आके सस नूं कहण लगी अम्मी अज तुहानूं मैं नवा जादू विखाउणी। की पुत, अब मैं जरा वाशरूम चो आवां। फारिग होके फ्रैश फ्रुश होके मुँह धो के आण के बैठी, कहण लगी अम्मी मैं तो अगे मूँह करूँ खुल जाऊँ, तुसीं करो नहीं खुलना। अगे कीता खुलिया ही नहीं। कहती ये की होया? बाद चोनू फोन करके पूछया नहीं ये की दूजे नंबर तो, कहण लगी की होया? कहता खुलदी नहीं, ये लॉक ही नहीं खुलन दिया, क्योंकि वो मेकअप वाला चेहरा था, ये सादा था। चेहरा बदल गया तो लॉक नहीं खुल रहा। सारी दुनिया के चेहरे ले आ, जन्नत का दर नहीं खुलना जब तक मुस्तफा जैसे इमाम का चेहरा सामने ना आया। वॉइस ऑपरेटिंग सिस्टम चुटकी पे लगाया होता है लोगों ने लॉक, ये खुल रही है। फूंक पे लगाया होता है। मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी आवाज में, अपनी जुबान से जो वर्ड का और लफ्ज का लॉक लगा हुआ है वो है अना मुहम्मद, अना मुहम्मद। आवाज भी मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चेहरा भी मोहम्मद का, और फिंगरप्रिंट और हाथ भी मोहम्मद के, और लफ्ज भी जन्नत का पासवर्ड है मोहम्मद अना। तुझे ये मिल गया, ये इमाम मिल गया तो जन्नत तेरी।
اسی لیے ہم نے ان کو اپنا امام مانا ہے. ساری دنیا اپنی جگہ پہ لڑتی رہے، جو مرضی کہتی رہے، ہمیں کسی سے شکوہ نہیں ہوتا. ہم صرف اتنی دعوت دیتے ہیں کہ لوگوں دوستی دعا سلام سب سے رکھو، لیکن امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ، اشارے بھی ان کے، کنائے بھی ان کے، حکم بھی ان کے، سنتیں بھی ان کی، حدیث بھی ان کی، سیرت بھی ان کی، اسوہ بھی ان کا، قدوہ بھی ان کا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ تیرے اختیار میں ہے، اس کو لے لے یا کسی اور کو لے لے. ان کو لے گا تو یہ جنتوں کے مالک ہیں، انہی نے کھلوانی ہے. آگے ان کی نسلوں کے اور آل کے سلسلے ہیں، ان کی بیٹی، ان کے نواسے، ان کے یار، ان کے دوست احباب، ان کے ماننے والے، ان کے مریدوں کے لیے رب نے جنت بنائی ہے. اللہ تجھے بھی یہ امام صدق کے دل سے مہیا کر دے. ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی ہے. اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ سوالوں کے جواب دینے سے پہلے گزارش کرنا چاہوں گا. سوالوں کی بڑی 3 وجہ ہوتی ہیں. پہلے سوال اس لیے لکھے جاتے ہیں کہ چیک تو میرے بھائی میں سادہ سا آدمی ہوں، زیادہ پانی میں نہیں ہوں، جواب آئے گا تو دوں گا، نہیں آئے گا تو معذرت. علامہ بن کے یہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرنی کہ کوئی سوال ایسا نہیں جواب نہیں. امام مالک کو رحمۃ اللہ علیہ 40 سوال بھیجے گئے، 36 سوالوں کے جواب میں کہا لا ادری، مجھے نہیں پتا. بندہ چھوٹا نہیں ہو جاتا. کچھ لوگوں نے سوال اس لیے کرنے ہوتے ہیں کہ 2 بھائی آئے ہوتے ہیں، 2 دوست آئے ہوتے ہیں، ایک کی سوچ اور دوسرے کی اور کہتے اچھا مولوی نو پوچھنے، جس کے حق میں بات چلے گی دوجے نے موڈا کہہ کر مار کے کہنا ہوں دس. تو یہ ہار جیت کا بھی چکر نہیں ہے. سوال اس لیے کیا جاتا ہے کہ کر کے اپاں گھر چلے جاواں گے، بیٹھے لگے رہن گے ساری رات. ایسے بھی ہمارے ساتھ، تو ایسے سوالوں سے بھی معذرت. جس نے سوال کیا ہے موجود ہونا چاہیے، اور سوال اس لیے کرنا چاہیے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، پتہ چل جائے جو صحیح ہے اس کو اپنا کے اس پہ عمل کروں، اللہ جنت دے دے. تو اس سوال کا فائدہ ہوتا ہے، وگرنہ نہیں. ایک بیٹی کا سب سے بہترین جہیز کیا ہے؟ جی جہیز تیاری کا نام ہے. جہز یجہز التجہیز، تیاری. جاتے ہوئے اگر آپ قرآن بیٹی کو دے دیتے ہیں یہ بھی بہت بڑا جہیز ہے، لیکن اس سے بڑا جہیز یہ ہے کہ آپ جس کے نیچے سے اس کو گزار رہے ہیں، اس بیٹی کو اس قرآن کی تعلیم دے دے تاکہ جہاں جائے جگمگائے، خود بھی چمکے نور اور دوسروں کو بھی روشنی دے. کی خیال ہے؟ باقی یہ جو ہم نے جہیز بنایا ہے یہ تیاری میں، کچھ لوگ تو اس کے بہت بڑے دشمن ہیں، مخالف ہیں، اور اس کو کہتے ہیں کہ جہیز لعنت ہے. میں لعنت نہیں کہتا. جہیز گفٹ ہوتا ہے، باپ تحفہ دے سکتا ہے، بھائی دے سکتا ہے، لیکن دل سے دے، خود دے. یہ جو دوسروں کی ڈیمانڈ کے مطابق دینا پڑتا ہے نا، یہ نہیں ہے. اے نہیں آیا تے او نہیں آیا تے او نہیں آیا تے چابی نہیں ملی تے لینڈ کروزر نہیں ملی، یہ نہیں ملا، ہم نے نہیں رکھنی بیٹی. سنانا او جی ویسے ساڈے نوں لوڑ تے کوئی نہیں، اللہ دا دتا بہت ہے، جو دینا جے اپنی دھی نوں دینا جے. یہ گھٹیا سوچ ہے. لہٰذا بہترین تیاری، اگر اللہ نے آپ کو مال دیا، ہمت دی ہے، تو آپ اس بیٹے کا جو ہے وہ تعاون کر دیں، اس کا کر دیں، بیٹی کا کر دیں، حرج کوئی نہیں ہے. لیکن اسے شرط بنانا کہ بیٹیاں بیٹھی رہیں اور مسائل بنے، بوڑھی ہو جائیں، اس پہ طلاق کی ہو جائے تو غلط ہے. آپ دین اور دنیا ایک بیٹی کو صالحہ بنا کر کے بھیجیں. خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، تو یہ سب سے بہترین جہیز ہوتا ہے. کیا نہانے سے وضو ہو جاتا ہے؟ کیا ایسی کوئی روایت ہے؟ رہنمائی کریں. جی نہانے کی کئی قسمیں. ایک نہانا ہوتا ہے ساونی کا، جڑا امب کھان لی نہر تے جا کے دھو کیتا، ٹپا ماریا، چھال ماری، یہ نال نہیں جے ہوندا وضو. ایک غسل ہوتا ہے غسل نفاست. آپ سارا دن تھکے آئے ہیں، کپڑوں کے اوپر گندگی ہے، مٹی ہے، آپ بھٹے پہ کام کرتے تھے، نہائے، یہ نفاست کا ہے. ایک غسل ہے کہ آپ نے اس کو سکون لینے کے لیے، پسینے سے بچنے کے لیے، ٹھنڈک کے لیے ویسے لیا ہے، ٹھیک ہے، اس سے بھی وضو نہیں ہوتا. ایک غسل ہے غسل جنابت، سمجھ رہے ہیں؟ غسل جنابت نوجوان محتلم کے اوپر، مرد ہے یا عورت، اس نے ہوش میں، حواس میں، یا سوتے میں، یا خواب میں، یا مرد بیوی کے تعلقات میں وجود سے پانی نکلا ہے، یا ازدواجی تعلقات. اب جو نہانا ہے، اس سے پہلے آپ نے اپنے اعضاء کو، ان حصوں کو دھونا ہے.
जिस जगह जाना है वॉशरूम से फारिग होके नहाने वाली जगह पे सीट से हटके आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है, कपड़े पहने हुए हूं या उतारे हुए हूं, नलके पे हूं या अलग हूं, और बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने वुजू करना है, पूरा वुजू जैसे करते हैं। एक तरीका या दूसरा तरीका, बाजू धोने के बाद सर पे 3 चुल्लू पानी डाल के दाईं तरफ पानी डालें, बाईं डालें और बाहर निकलते हुए पांव धो लें, और इस दौरान में आपने अपनी शर्मगाह को टच नहीं किया। वुजू करने के बाद नहाने के दौरान आपका वुजू ठीक है, सलामत है, और इससे वुजू हो जाएगा, और इसमें कोई हरज भी नहीं है, मुज़ैका भी नहीं है। सवाल यह है कि किसी आम और ख़ास के इस्तकबाल के लिए खड़ा होना और किसी आलम की आमद पर मजलिस में खड़े होकर इस्तकबाल करना किताब और सुन्नत की रोशनी में। भाइयों, इस्तकबाल सुन्नत है और ये सुन्नत तकरीरी है। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीने में आए हैं तो आपके सर पे नबूवत का ताज सजा हुआ था, और मदीना वालों ने अपने दुनिया के सबसे महंगे फूल पेश किए। अपने बेटे और बेटियां छोटे नन्हे मुन्ने रास्तों में खड़े हैं, और आपके लफ्जन इस्तकबालिया जुमले ये हैं, तला अल बद्रु अलैना मिन फनियातिल विदा। अल्लाह आपको वो जगह दिखाया जहां ये इस्तकबाल हुआ। तो अपने किसी बड़े का इस्तकबाल करना, और इसी तरह जब बनी कुरैजा में फैसले के लिए बुलाया गया तो कौन से शेख आए थे जो सहाबी थे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजरत है, खैर नाम इस वक्त मेरे ज़हन से, बड़े मारूफ सहाबी हैं, तो ज़ख्मी थे, मस्जिद नबवी में थे। तो जब इनको बुलाया गया तो आपने हुक्म दिया था, कूमू लिसय्यदिकुम, अपने सरदार को जिसके फैसले पे आप राजी हो, इनको आगे से इस्तकबाल कीजिए, लीजिए। ये तो साबित है। बाकी रह गया कि मेरा ये ज़हन बन जाए कि मैं क्लास में जाऊं तो सारे खड़े हो जाएं, मैं घर में जाऊं तो सारे खड़े हो जाएं। जो बैठा रह गया वो बुरा है, वो मेरा मुखालिफ है, वो मेरा दुश्मन है, वो मुनकर है, वो मानने वाला नहीं है। तो ये सोच मुतकब्बिराना है, आमिराना है, गलत है। इसको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोड़ा है और कहा है कि जो ये चाहे कि लोग उसके लिए मबहूत बुत बने खड़े हों तो ये उसके लिए अच्छा नहीं है। तो ये वाला इस्तकबाल गलत है। वैसे किसी को इज्जत से मिलना, गले लगना, उसके लिए उठना, इस्तकबाल करना, ये तो है। उठवाना और ज़बरदस्ती और फिर जो है वो रवैये अपनाना जो पैगंबर की सुन्नत से हट करके हैं, तो वो इस्तकबाल के लिए अच्छे नहीं होंगे और कतअन नहीं होंगे। अल्लाह ताला हमें दोनों इंतहाओं से बचाए। कुछ इसको बिल्कुल रद्द कर देते हैं और कुछ जो है इसका वो करते हैं कि अल्लाह मुआफ़ करे। अल्लाह हमें दोनों के दरमियान हक़ के ऊपर सलामती पे रखे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।